اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہیں، جن جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ آپ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مولانا سید ظہیر عباس نقوی صاحب آپ منڈی بہاؤالدین ممبر کے قریب تشریف فرما ہیں، وہ ذکر پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے ہیں۔ آپ جہاں جہاں بھی ہیں امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ بندہ ہوں تیرا تجھ سے کرم مانگتا ہوں میں یہ ادنا سا خاکسار بندہ جب بھی باوضو ہو کر اللہ رب العزت کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتا ہوں، یا اس کے دلیل نماز عشق میں جب میں ممبر پاک پر آتا ہوں تو ہمیشہ ذکر پاک کا آغاز انہی 4 لائنوں سے کرتا ہوں۔ یہ 4 لائنیں ایک رباعی نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے لیے تو اسم اعظم ہے۔ یہ 4 لائنیں اگر آپ بھی یاد کر لیں اور ہر عبادت سے پہلے ان 4 لائنوں کی تلاوت فرمائیں تو میرا ایمان ہے کہ رب کریم سے آپ کو کچھ بھی اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بندہ ہوں تیرا تجھ سے کرم مانگتا ہوں میں، قائم رہے جہاں میں برم مانگتا ہوں میں، اور جاؤ حشر کی مومن کو کوئی طلب نہیں، کثرت سے دے حسین کا غم مانگتا ہوں میں۔ جس شخص نے بھی غم حسین مانگا ہے پھر اس کو دنیا میں کچھ مانگنے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑی۔ میرا تو یہی ایمان ہے، آپ سب کا بھی یقیناً یہی ایمان ہے کہ دنیا اگر قائم ہے، ہم منگتوں کا اگر رزق چل رہا ہے تو وہ ذکر حسین کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا ہے۔ احباب کرام، آپ جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہیں امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں اور اس بے دلیل نماز کا باقاعدہ حصہ بنیں۔ فرشتگان خدا سے سلام لیتا ہوں۔ میں انتہائی گنہگار بندہ ہوں اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ بھائی اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی، اس کے پیچھے کوئی بات بھی تو ہوگی جو مجھے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ مجھ گنہگار میں ایسی کیا بات ہے، میرا عمل کیا ہے، میں کیا بات کرتا ہوں، کیا عمل کرتا ہوں جس کی وجہ سے فرشتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ فرشتگان خدا سے سلام لیتا ہوں، خدا کی نظر میں اعلیٰ مقام لیتا ہوں، بلائیں ساری ہی ڈر کے بھاگ جاتی ہیں، وضو جو کر کے میں محمد کا نام لیتا ہوں۔ طہارت انتہائی ضروری ہے۔ آپ جب بھی باطہارت ہو کر اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے نبی کا نام لیتے ہیں، اس کے ولی کا ذکر کرتے ہیں، سخی حسین بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی بلا، کوئی بھی دکھ درد آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور جو ذکر حسین میں بیٹھتا ہے فرشتے اس کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری نظر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں، ورنہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جاؤ، یہ میرے حسین کے رونے والے بیٹھے ہیں،
جاؤ ان پہ سلام کرو، ان کی سلامتی کی دعائیں کرو۔ یقیناً ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو قلیل مت سمجھیں۔ رب کریم نے کئی ہزار فرشتے اس پنڈال میں بھیجے ہیں جو ہمارے درمیان تو موجود ہیں، لیکن ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ وہ فرشتے ہم میں موجود ہیں، بس جو باطہارت ہو کر خلوص نیت کے ساتھ ذکر میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے یوں ہی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں جو احباب خطاب فرمائیں گے ان میں مولانا سید ظہیر عباس نقوی صاحب، ذاکر اہل بیت ارسلان کمبر، اور ایک بہت بڑے نامور استاد کے شاگرد علی عباس بلوچ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ سید امیر الحسن کاظمی صاحب، سید علی لکی نقوی کان، سید اکثر شاہ صاحب، اسرار حسین جھنڈلی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین نے جیسے جیسے تشریف لائیں گے آپ کو بہترین ذکر پاک سنوائیں گے۔ سب سے پہلے ملتمس ہوں ممبر پاک کے وارث، یقیناً یہ جو محفل سجی ہے، ممبر پاک لگایا گیا ہے، یہ سادات کا ہے۔ ہم سب تو منگتے ہیں، ہم سب تو نوکر ہیں، اصل اس ممبر کے وارث و مالک سادات ہیں۔ تو سید زائدہ سے ہی آغاز کر رہا ہوں، مولانا سید ظہیر عباس نقوی آف منڈی بہاؤالدین، میں ان سے ملتمس ہوں کہ رونق افراد ممبر ہو کر تلاوت کلام پاک سے اور سخی حسین بادشاہ کے ذکر سے اس مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ سید زائدہ کی آمد کے لیے سب نے با آواز بلند نعرے لگانے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بر محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ٹھیک ہے، تسی دور بیٹھے ہو، مجلس ہونے شروع ہوئی ہے، ہون تو میں تھونے بھی نہ آگ سکتا بھی تھکت نہیں ہو بیٹھے، مجلس جو ہونے شروع ہوئی آج ماشاءاللہ تسی فریش ہو سکتے تھوڑے جے بواز بلند۔ اللہ سب تو بڑا ہے، بزرگ برتر ہے، جتنا نام اللہ دے سنے اتنے سونے طریقے نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، دشمنان اہل بیت لعنت، برائے تاجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پیر شمس الرحمن حسین آباد والے تاریخ حسینیت دے سربراہ برادران اہل سنن دے بہت بڑے مفتی موجودہ دور دے، انہاں 2:17 سریکی چ لکھیاں مولا امیر دی عظمت دیاں، جو تسا لطف لیا توجہ ہو گئی، لطف سیدھا لکھ دین پیر امیر دے ذکر تو سڑ دیں لکھ دی لعنت ہے۔ میں نہیں آکیا برادران اہل سنن تاریخ حسینیت دے سربراہ پیر امیر دے ذکر تو سڑ دیں لکھ دی لعنت ہے۔ اگے دلیل دیتی نا، پیر امیر دے ذکر تو سڑ دیں لکھ دی لعنت ہے، پاکی چھڑ پلیتی پھڑ دیں لکھ دی لعنت حیدری۔ ماشاءاللہ لا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات
عجل فرجهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه وكاشف غمه ومؤنس همه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات اللهم صل خدا بند عالم بتوسل محمد وآل محمد علیہ السلام آباب عزیزان دی صف عذاب چھائی اپنی بارگاہ قبول فرمائے بلخص بھائی ندیم دے اللہ پاک توفیقات خیر اضافہ فرمائے اللہ پاک بھائی ندیم دے والدین دی زندگی دراز فرمائے صحت و سلامتی عطا فرمائے انہوں دی کاروبار برکت اور ترقی اور رحمت شمول فرمائے اللہ پاک انہوں روزگار وسیع اور مستقل عزت والا عطا فرمائے راہ کربلان پر امن بحفاظت بآسان فرمائے وارثان کربلا دے ظہور اللہ تعجیل فرمائے امام دی زیارت تو مشرف فرمائے امام دی نالین مبارک دا مقدس بوسہ نصیب فرمائے اذن جہاد شرف بیعت نصیب فرمائے اللہ پاک امام دے غلامہ شمار فرمائے جڑے آمین نہیں آتے پہ اللہ انہاں آمین آکھن دی توفیق عطا فرمائے خدا بند عالم بتوسل محمد و آل محمد علیہ السلام جتھے جتھے کربلا والیاں دا ذکر ہوندے ان شہروں بستیاں گاواں کریاں جگہ دی اللہ خود حفاظت فرمائے اپنی چادر رحمت اللہ ان جگہ جگہ عطا فرمائے اللہ پاک نوجوانان ملت کو آباد و شاد فرمائے بزرگان کو سے تو سلامتی عطا فرمائے مسافرین بسفر بے خطر فرمائے پریشانوں کو خوشحال فرمائے مستورات کو سیرت جناب عالیہ نصیب فرمائے حبیب ابن مظاہر بوڑے کو سیرت نصیب فرمائے جوانوں کو سیرت انہوں محمد علی اکبر نصیب فرمائے محمد علی محمد علیہ السلام دی سیرت طیبات عمل دی توفیق عطا فرمائے زیادہ تو زیادہ عبادت خدا شوق اطاعت الہی عنایت فرمائے ساریاں دعاواں اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت بیمارہ دی شفا یا بھی ذکر ازادی قبولیت واسطے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم احباب اہل بیت معزز مکرم سامعین مومنین کرام اللہ رب العزت نے اس بندے تے انتہائی لطف فرمایا جس نو 14 دا غلام بنایا سے بلند اقبال بلند بخت ہے وہ انسان جس انسان نو اللہ نے 14 دی محبت عطا فرمائی ہے بلکہ میں استاد العلماء قبلت جملے چدہراؤں فرمیندے ہیں کہ
اگر بیوی اطاعت گزار نہ ہوئی، بیوی ہم مزاج نہ ہوئی، اولاد مطیع و فرما بردار نہ ہوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ چلو سیر ہلائی رکھا ہے، بولیا ہے نا بے شک، سیر ہلائی رکھا ہے. بیوی اطاعت گزار ہم مزاج نہ ہوئی، اولاد چنگی نہ ہوئی، دنیا دی ہر نعمت تیرے کول ہوئے، دل وچ علی نہ ہوئی، او بدبختہ دنیا تے آئی کیوں آئی. پھر فرمیندے ہیں بیوی ہم مزاج نہ ہوئی، اولاد ہی مطیع و فرما بردار نہ ہوئی، ایک وقت دا لبی ایک وقت دا نہ لبی، دل وچ علی ہوئی، تیرے تو وڈا خوش نصیب کون ہے؟ تیرے تو وڈا خوش نصیب کون ہے؟ فرمیندے ہیں علی او عظمت والا امام ہے، او شریف اور متقی اور تقوی دی زینت امام ہے مرشد علی. گھارج جوان بیٹی اگر علی دا نا چاہے، ماں دے ہاں ٹھر ویندہ ہے، پیو دے ہاں ٹھر ویندہ ہے. پھر فرمیندے ہیں اگر علی قرآن کتاب دی شکل چھوندا تو میرا مرشد علی ہوندا، اگر قرآن انسان دی شکل چھوندا تو میرا مرشد علی ہوندا. قرآن اگر انسانی شکل چھویا علی ہویا، علی کتاب دی شکل چھویا اللہ دی مقدس کتاب قرآن ہویا. اتنا ربط علی اور قرآن کا. علی والے انہوں بھی چاہیے قرآن نال اتنی محبت کرنا. تو اسی چپ کر گئے ہوں، میں چپ کرنے والی گلاں شروع کر لیں. قرآن اور علی دا اتنا گہرا تعلق ہے میرے محترم سامعین عزیزان. علی مولا کوئی ایسا کام زندگی چ نہیں کیتا جڑا مخالفت قرآن ہوئے، اور قرآن کوئی ایک ایسی آیت نہیں آئی جڑی علی مولا دی مخالفت ہوئے. بلکہ ارجی المطالب فی فضائل علی ابن ابی طالب مولانا عبید اللہ عمر سری نے برادران علیہ سنن دے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھی مولا امیر المومنین کے فضائل کتاب اور لکھ دیں جو اللہ نے بعض اصحابہ دا جدہ قرآن وچ ذکر کیتے، بعض واسطے اللہ نے انہوں دی عظمت وچ قرآن دی آیات اتاریاں، انہوں دی فضیلت وچ اتاریاں، اور بعض دا اللہ نے انہوں دی مذمت نال ذکر کیتا ہے. بعض اصحاب دا مذمت نال ذکر ہوئے آدن پیغمبر دے 1.25 لاکھ صحابہ جو کلہ مرشد علی ہے جس دا اللہ نے قرآن جدہی ذکر کیتا ہے، تعریف نال ذکر کیتا ہے، تعریف نال کیتا ہے. عباس بن عبد المطلب سرکار رحمت دو عالم دے چاچا روایت کر دیں، اور اس روایت دے راوی ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. وہ دن جو پیغمبر نے فرمایا ترے القاب اللہ دے نبی نے سرکار امیر المومنین کو عطا فرمائے، اور او عطا فرمائے اے ترے القاب 1.25 لاکھ صحابہ جو کسے ایک صحابی دا مقدر نہیں بڑھے. فرمایا پہلا لقب سرکار نے عطا فرمایا یا علی انت سید المسلمین، یا علی تسو مسلمانہ دے سردار ہو، انت سید الوسیین، یا علی تسو تمام اوسیاء دے سردار ہو، یا علی انت امیر المومنین، یا علی تسی مومنہ دے امیر ہو. آؤ سارے رل کی سے مولوی نارز کریے اگر علی مسلمانہ دے سردار ہیں تو پھر کیڑے مونالا دے انہا سارے اچھ کوئی فرق نہیں. جدہ پیغمبر آخرین علی مسلمانہ دا سردار ہے، پھر عقل نال خود فیصلہ کر، سردار اور نوکر برابر نہیں ہوتے، سردار اور غلام برابر نہیں ہوتے، فرق ہے. سردار سردار ہوتے ہیں، ریت ریت ہوتی ہے. اس واسطے تو بھی سردارن سردار سمجھ، ریت نو ریت سمجھ. 3 دن چونکہ رجب کا مہینہ ہے، سرکار امیر علیہ السلام دی فضیلت ہی بیان کرنی چاہیے اس مہینے. سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا شخص چاندے معاشرے میری عزت میرا مقام لوگ من عزت نگاہ نال ویکھن، جتھے جاواں پروٹوکول ہر کوئی آکھے آؤ شاہ صاحب آؤ گندر صاحب آؤ میر صاحب آؤ فلان صاحب اتھے آؤ چودھری صاحب، ہاں جتھے جاواں عزت پروٹوکول وہ 4 کم کرے اللہ معاشرے وچ اس نو عزت عطا کر دے گا.
دل ہے سارے دا چار کام سن دے پہلا سرکار نے فرمایا جڑا شخص چاہتا ہے معاشرے میں میری عزت بن جائے جداں دسترخوان تے بوے اپنے ہاتھ تے کنٹرول رکھے بے قابو نہ ہو جائے بلکہ کلو وشربو ولا تسرفو کھاوے پیوے مگر اسراف نہ کرے فضول خرچی نہ کرے اس واسطے اہل بیت رحمہ السلام نے کھانے دے بھی آداب بیان فرمائے اور جس وقت اسلام کا نام ہوندے سنت رسول کا نام ہوندے صرف مسواک کا سائز ہی تو نہیں نہ ویکھنا صرف شلوار دے پانچی تو نہیں ویکھنے صرف تسبیح اور ٹوپی دا سائز نہیں ویکھنا انسان دی پوری حیات اور پوری زندگی دا ضابطہ حیات کا نام ہے اسلام اسلام نے انسان کی زندگی دے ایک پہلو دی رہنمائی فرمائی ایک شعبے دی رہنمائی فرمائی تعلیمات ارشاد فرمائیاں اہل بیت نے انسان دی رہنمائی فرمائی لیکن انسان بدبخت ہے بعد از وفات رسول لوگن شاید کوئی اور دین دے وارث لگے مگر اسا اہل بیت دے شیعن پیغمبر تو بعد دین دے وارث صرف اہل بیت نظر آئی اسا دین اہل بیت کو لیا میرے محترم فرمایا پہلے شخص چاندے معاشرے عزت ہو جائے کھانے تے بیٹھے دسترخوان تے بیٹھے ہاتھ تے کنٹرول رکھے اتنا کھاوے جتنا پیٹ آ سکتے اسی دوات ترے دن پہلے شادی تو دھرنے دیتی ہوندن جو اسی کل دعوت تے جانا ہے لہذا 3 دن پہلے ساڑھا فاقہ ہے نہ اللہ دا بندہ چلو گھر پر آیا ہوئے پیٹ تا اپنا ہوتا ہے نا اہل بیت نے تعلیمات فرمایا کھانا اس وقت کھا جدہ تین بھوک ہوئے اور اس وقت تک کھا جدہ تک تیرے پیٹ بھوک رہ جائے پیٹ بھر کے نہ کھا پیٹ بھر کے کھا سے میدہ مریض ہو جیسی المیدہ تو ام الامراض اگر میدہ مریض ہو گیا تو پھر تمام مرزندی ماں ہے تیرا میدہ ساری بیماریاں ڈپریشن ہوتو بی پی ہوتو ہیپاٹائٹس ہوتو پھر جگہ جگہ دیا بیماریاں پھر کولسٹرول دا شکار ہو جیسے پھر کدی بلڈ بات جیسے کدی گھٹ جیسے دا ہر ایک مرض وچ مبتلا ہو جیسے اگر انہا مرضاں تو بچنا چاہنا ہے اہل بیت دے دیتے نسخے استعمال کر دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی مدینہ میں ایک حکیم آیا کچھ دن اس قیام کیتا کچھ دنوں تو بعد سرکار رحمت دو عالم دی بارگاہ چاہیا یا رسول اللہ میں مدینہ چھٹ کے جا رہا سرکار فرمایا کیوں سکم اتھے میری دکانداری نہیں چل رہی سرکار فرمایا مدینہ تیری دکانداری چل بھی نہیں سکتی اس واسطے مدینہ والے اس وقت کھاندن جدہ انہن بھوک ہوندی ہے اس ویلے پیندن جس وقت پیاس لگ دی ہے لہذا اگر چاندے ہو جو بیماریاں تو محفوظ ہو جاؤ پھر اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کر حضرت بالول نہ تو تُسے سنے ہمیں حضرت بالول ابا وہاب مذہب اہل بیت دا فقیہ جڑے ساڑھے ممبر تو تعارف کرائے گئے حضرت بالول دا حضرت بالول دی شخصیت وہ نہیں ہے اہل بیت دے مکتب دا بہت بڑے عالم ہیں حضرت بالول بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت بالول ہارون دے دربار اچھ بیٹھے ہارون دے وزیر مشیر درباری سارے موجود ہیں بادشاہ پوچھیا بھئی ذرا دساؤ سے کھانے دے آداب کیا کھانے تو پہلے کی کرنا چاہیے سیر ہلائی رکھو بولو بے شک میں سیر ہلاؤں نے تو سنوادہ بھی کیتا ہے حیدری سیر ہاں کھانے دے آداب کیا سرکار فرمایا بھی پہلے ذرا اپنے مشیران کو لو پوچھ پھر میں دسوں کسی آکھیا کھانے تو پہلے ہاتھ دھونے چاہیے کسی آکھیا کولی کرنی چاہیے کسی آکھیا نمک کھانا چاہیے سارے دس رہے حضرت بالول نے فرمایا تسی جتنے کھانے دے آداب دسن ایک بات دیں پہلے کوئی اور ادب ہے بادشاہ حیران ہویا بادشاہ کیا بالول ہوں تو میں ذرا وجیدہ ہو گیا دس او کیڑا ادب ہے جڑا پہلے خیال اچ رکھنا ہے حضرت بالول فرمایا کھانا کھان تو پہلے اے پتہ کرنا ہے جڑا کھانا کھا
رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال دے تو پھر کھا، اگر حلال دا نہیں پھر چھوڑ دے۔ دوسرا ادب فرمایا، بات ختم کرا چونکہ وقت اتنا ہی ہے، سارے آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرا فرمایا اگر معاشرے عزت چاہنا ہے پھر پرائے گھر چ بہ کے اپنی نظراں تے کنٹرول رکھ، اپنی آنکھ تے کنٹرول رکھ۔ کسی دی دھی بہن دی عزت کر سے تو کوئی تیری دھی بہن دی عزت کر سی۔ گلی محلے شہر کوچے بازار چل رہے ہیں، اپنی نظر تے کنٹرول رکھ۔ آج کسی اور دی دھی بہن ماں بازار گئی ہے، کل تیری بھی جانا ہے۔ اگر آج اپنی نظریں تو کسی دھی بہن دی عزت کی ہوئی، کل کوئی تیری دھی بہن دی عزت کر سی۔ تیسرا فرمایا اگر چاندے معاشرے عزت ہو جائے تو پھر جدا محفل چ بیٹھے اپنی زبان تے کنٹرول رکھ، زیادہ زبان نہ چلا۔ ہاں زبان دی وجہ تو ہی انسان معاشرے وچ سرخرو ہوندے، اور زبان دی وجہ تو انسان معاشرے وچ ذلیل اور رسوا ہوندے۔ میرے محترم سامعین، جڑا شخص زبان تے کنٹرول کر لے اس دی دنیا بھی سمر جاندی ہے، اس دی آخرت بھی سمر جاندی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا جو بہت سارے بولن والے ایسے ہیں اگر وہ نہ بول دے تو انہوں دی عاقبت باخیر ہو جاندی۔ صحابہ حیران ہوئے، سرکار فرماؤ وہ بولن والے کیڑے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا جدہ بول دیں وقت خیال نہیں کر دے جو کچھ بول رہے ہاں آیا اے حق بھی ہے یا باطل ہے۔ حق بول، جدہ بول حق بول۔ سرکار امیر المومنین نے فرمایا جتنے بھی وقت مل جاوی، موقع مل جاوی، مہلت مل جاوی، ہاں حق بول۔ حق بولن تو نہ تیری موت جلدی آ سکتی ہے نہ تیرا رزق کم ہو سکتے۔ اللہ موت اور رزق دوویں چیزاں آپ نے دستے کنٹرول اور قدرت چ رکھیاں۔ حق بولن نال نہ کوئی تیرا رزق کم کر سکتے نہ تیری موت زیادہ جلدی آ سکتی ہے۔ حق بولنا تیرا کام ہے، تیرے رزق کی ضمانت اللہ کا کام ہے۔ حق بول اور جن حق بولیا انہوں پھر ببانگے دوہل بولیا۔ حضرت ابو ذر غفاری او صحابی پیغمبر دا جنہوں نے بارے سرکار نے فرمایا آسمان سایہ نہیں کیتا، زمین بوجھ نہیں اٹھایا، ایسے شخص دا جنہوں میرے ابو ذر نالو زیادہ سچا ہو جائے۔ اتنا مقدس صحابی، مگر مسلمانہ حضرت ابو ذر نال سلوک کیڑا کیتا؟ بیانی فضائل علی دے جرم ملک بدر کر دیتا۔ شام گئے، لبنان گئے، پھر آخر دے وچ ربضہ گئے حضرت ابو ذر غفاری، مگر حضرت ابو ذر دے پائے استقلال تھوڑا جا بھی فرق نہیں آیا۔ ببانگ دول علی الاعلان دس یعنی الحق ما علی و علی ما الحق، لوگو حق علی نالے، علی حق نالے۔ بس اوقات کعبہ دے پردین اپنی لپیٹ اچھ لے لیتے ہیں، کعبہ دے پردین لٹک کے لوگن اپنا تعارف کریں دے ہیں، انا لوگن اپنا تعارف کریں دے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری ہیں، صحاب رسول اللہ، میں رسول دا صحابی ہیں، میں اپنی کننال سنے اکھنال ڈٹھے، اگر نہ سنے ہوئے بیرہ ہو جاوا، نہ ڈٹھا ہوئے انا ہو جاوا۔ پاک پیغمبر فرمایا العلی خیر البشر، اللہ دے نبی فرمایا اللہ دی پوری کائنات جی سارے انسانہ نالو میرا بھیرا علی افضل ہے۔ اور جڑا اس بات دا انکار کرے وہ کافر ہے۔ دیکھ لو جڑے ساڑھے کفر دے فتوے لوندے ذرا اپنے آباد تے توجہ کرن تو انہوں کفر بھی سمجھ آ جاسی اور کافر دا معنی بھی پتہ لگ جاسی۔ کفر کس نوع دے اور کافر کس نوع دے۔ حکومت نے ملک بدر کر دیتا جناب ابو ذر، حضرت ابو ذر ربضہ دے سہراون طرف گئے، چل دے مقدس صحابین دومیں پتر علی دے، خود سرکار امیر علیہ السلام نے الوداع کیا، فرمایا
فرمایا ابو ذر پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، تو جتھی جیسے ایسا 14 تیرے نال آئیں، لیکن جدہ تیرا وقت آخر آوے اپنی دین کو وصیت کریں، جو ایک قافلہ اسی اس قافلے دے قریب چلی جاوے، اس نے آکھ میرے بابے دا آخری وقت ہے، لہذا میرے بابے دی تجہیز و تکفین و تدفین دا انتظام کرو۔ علی مولد شیعہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری غربت عالم ربزہ دے صحرائچ پہنچیا، طبیعت ناساد ہوئی، کلی دھی رہ گئی، کول بلایا، فرمایا میری دھی میرا آخری وقت ہے، لہذا جدہ ویکھیں جو میری آنکھ بند ہو گئی ہے، پھر وہ سامنے چورائی چلی جاویں، ایک قافلہ آسی، اس قافلے دے سالار واقعی میں صحابی رسول ابو ذر دی دھیاں، میرے بابا دا انتقال ہو گئے، میرے بابا دے غسل و کفن دفن دا انتظام کرو۔ ابو ذر اس دنیا تو چلے گئے، اکھ بند ہوئی، دھی چورائی تے آکے کھڑ گئی، مالک اشتر دا قافلہ ظاہر ہویا، دھی ابو ذر دی تعارف کروایا، میں ابو ذر دی دھیاں، میرے بابا اس دنیا تو چلے گئے، میرے بابا دے غسل کفن دفن دا انتظام کرو۔ مالک اشتر پیار دا ہاتھ اٹھایا، ابو ذر دی دھی دے سر تے رکھیا، تو فرمایا اج تو بعد تیرا بابی میں ہاں، تیری مائی میں ہاں، اج تو بعد تین کسے چیز دی لوڑ ہوئے میرے کولو منگنی ہے، تیرے پیو والی کمی تو پوری نہ کر سکتا، لیکن میں بمثل تیرے بابا ہاں۔ ابو ذر غفاری مالک اشتر غسل کفن دفن دا انتظام ہویا، آؤ سارے رل کے ابو ذر دی دھینا کے ابو ذر دی دھی ٹھیک ہے، تیرا پیو عالم غربت اچ مارا گیا، تیرا پیو ملک بدر ہویا، ہاں مسافرت دے عالم اچ دنیا تو گئے، لیکن پھر بھی تیری چنگی قسمت ہے جو تین پیو دے ٹورن تو بعد مالک اشتر جیسا چاچا مل گیا۔ میں قربان حسین دی اس غریب دی تو جدی عمر 4 سال آئی، رو رو کیا دیا نمار میرا کلہ بابا رہ گئے، رو رو کیا دیا حیا کارو انو اکبر دی موت مکا گیا، اجرکم اللہ شرما کے نہ روئی، آج 15 رجب علیہ صاحب دی شہادت دا دینی جائے، آج شرما کے رونے وقت کدہ روسی، رو رو کیا دیا نمار میرا کلہ سہارا ہے، رو رو کیا دیا انو عباس دے بازو مار گئے، ایتا اکبر دی موت تو بعد مر گئے، رو رو کیا دیا نمار ایتا ساڑیاں سائنہ دا کلہ سہارا ہے، ایتی حالت سینی ہے جتنا مسلمان ظلم کیتا ہے لازے تک آپ پہ مرو ایسی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تیری دھیاں دے پردے کرے، اولاد دے دکھنا میں کہ سونی ہائے کیتی ہے، بس سے ایک وین سناوا، سونا مسائب ہو گیا، ایک کانسو آ گیا، میری عبادت ہو گئی، اللہ اولاد دے دکھنا میں کھاوی، شرفا اولاد علی بیٹھے ہو، دھیاں ہر کین پیاریاں ہونی ہیں، ہر کوئی دھیاں نال پیار کر دے، کہ خیال ہے کربلا دے غریباں دھیاں کوئی نال پیاریاں۔ اللہ گوانے سید محمد الاعمال شیخ عباس امی جملہ لکھا جناب سکینہ دی غربت دا، اگر میں سمجھا لیا تو پھر مسائب دی لوڑ اگو کائی نہیں، وہ لکھ دن جو ایک مقام تے جدہ کوفہ تو بعد ایک منزل تے اہل بیت لٹیا و قافلہ پہنچے نا، ایک مقام تے انہا قیام کیتے لینا صاحبان لائے، صاحبان جنہ دا صدقہ ہا انہاں دھوکتے بھایا، علی دیاں دھیاں دھوکتے بیٹھیاں رہیاں، علی دے پتران دے قاتل چھان دے بیٹھ رہے، جدہ سید سجاد دے زنجیر گرم ہوئے نا، تپش دی وجہ تو سید سجاد انہاں دے صاحبان دے سائے تھلے آکے ٹیک لائی، بانگ دی وجہ تو زنجیران دی آواز بلند ہوئی، سید سجاد دا بانہا ادھر کائنات دا وڈا بغیرت اٹھیا، تازیانہ چاہیا سید سجاد دی کنٹ دیا کہ اجر رسالت دیتا، اجر رسالت اور اجر بہن نال محبت کر دے، بہن دے بھیرا بیٹھے ہو، ادھر سید سجاد دی کنٹ تازیانہ لگنا ہا، چند قدم تے حسین دی یتیم دی آئی، انجے دوڑی ہے جویں جھیک در پانی اندر رو کیا دیئے، اے میرا مولا اے میرا ویرن، اگر تھک پہ ہمیں، اگر دھوپ لگ پہ ہائی، اگر گرمی لگ گئی ہائی، میں نو آکھیا میں اپنے والنال ملکہ بنا دیں ہاں، میں اپنے والنال سایہ بنا دیں ہاں، اے تیرے تے ظلم کریں دے دا محرم عاشور دا دین میں نو پیو دا قتل یاد آئی دے، آقا تو ست ساڑے لٹے پور دے مسافر رہ گئے ہو، جدہ دادیاں نہ مرے دے، اور میرے لٹے پور دا مسافر بھیرا بہن نو
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ دیاں دے پردے کری اللہ جانے چل دے اٹھ دی کنڈ تو ڈھے پہ یہ کئی مقام تے ستی رہ گئی حسین دی دھی کو اگلے مقام تے جا کے علی دی دھی پوچھیا مفیزہ میرے بھرا دے سینے دا تعویز تو ہٹے کولے نہ علی دی تھی میرے کول کوئی نہیں رباب کولو پوچھیا سید سجاد کولو پوچھا تھوڑے سفران دی آدھی بھائی والے تھوڑے کولے سکینہ نہ پھوپھی اماں میرے کولے کونے جدہ سارے پردے دارہ رشتے دارہ کولو پوچھا جواب نہ ملیا ہون بی بی فرمایا سید سجاد انہنو آگ اٹھ روکن میرے حسین دے سینے دا تعویز نہیں پیا لگتا اے غربت بی بی دا جملے بس اس سے وقت ہے اللہ تیری دھیاں دے پردے کرے بی بی فرمایا سجاد انہنو آگ معامل روکن سیدھی آواز آئیے ہو کرمیوں معامل روکو میں اللہ دی رضا دا قیدیاں میں کوئی تھاڑی جبروت دا قیدیم نا جلدی کرو اٹھ روکو کمینے آدھن سجاد بال تے اگے جھن دے جنہ دے گھر چھوٹی چھوٹی اولاد دھیاں دے پیو بیٹھے ہو بال تے اگے جھن دے اگے قافلہ نو رکایا ہون قافلہ کیوں رکے دے جڑا مسلمان آدھے شیعہ رون دے کیوں ہیں اے غربت سادات دا جملے اس لے سید سجاد دی اکھوں اس پین رو کے دن حیاء کرو اگے جھن نالے بالان ہون غیرت مسئلے ہون دی جھان پئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں نے آدھر سجاد معامل نہ رکیں دے بی بی فرمائے سجاد بچڑا منتا نہ کر میں کوئی انہ دی جبروت دی قیدی نا میں اللہ دی رضا اور دین خدا دی بقا دی قیدنا اتھے پیو والا جلال دکھایا سے اٹھن مخاطب کیتا ہے روکیں آدھی والے لامر دی دیو کہ پیا دیا رک جاؤ شرفا دا مجمع چل دے اٹھن دے قدم رک گیا ہے لگوڑیاں لگ گیا ہے اٹھن دے بان تو پہلے لے پین علی دیا شریف دیا روکیا دیا سجاد دا تائی سفر نہ کرے ساجد تائی میری دھی سکینہ ناسی اللہ گوانے حمید پتر مسلم لادے میں ڈٹھے فلا مقام دے بچی ستی پی آئی میں نو اجازت دیو میں سکینہ گھنانا ادو حمید ٹھرائے ادو گھوڑے تے او سوار ہوئے جدے تماچے اندی ڈری ہوئی کربلا تو کوفہ تو شام حسین دھی ستی نائی ادو شمر گھوڑے تے سوار ہوئے رباب دوین بلند ہوئے روکیا دی سجاد